میرے قابل قدر ویورز اور سبسکرائبرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، طلباء اور اساتذہ، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میم کے سروں کی عام طور پر جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اگر ان الفاظ کو ٹھیک کر لیں تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اس کے طفیل آپ کے لاکھوں الفاظ ٹھیک ہو جائیں گے جو میم سے مل کر بنتے ہیں۔ جن کا آغاز میم سے ہوتا ہے وہ والے الفاظ آپ کے لاکھوں تعداد میں ہوں گے جو میم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو آپ مکمل دیکھیں اور توجہ سے اس رول کو آپ سنیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل وہ سبسکرائب کر دیں۔ اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے اور لائک بھی نہیں کرتے، حالانکہ اس میں آپ کا کیا جاتا ہے، آپ نے جسٹ جو تھمز امپریشن ہے تو اس کو لائک کر دیں تاکہ ایک اچھا کام جو ہو رہا ہے وہ پروموٹ ہو۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میم کا جو سرا ہے جب بھی ہے سے ملتا ہے، میم کے بعد اگلا حرف جیم، چے، ہے یا خے ہو، تو یہ رول میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ رول پہلے نہیں پتا تو اس رول کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کے سارے وہ والے الفاظ خوبصورت ہو جائیں گے جو میم سے مل کر بنتے ہیں۔ میم کے بعد اگلا حرف جیم، چے، ہے یا خے ہو تو میم کا سرا اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ یہ جیسے میں نے آپ کے سامنے چند الفاظ لکھے ہیں، سب سے پہلے محمد لکھا، پھر محاورہ لکھا، اور اب محنت لکھا ہے۔ محنت میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو میم ہے جو اوپر لکھا ہے وہ میم، نیچے کی طرف اس کی گولائی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، بس میم کا سرا اوپر کی طرف بنا دینا ہے، تو لفظ میں جو خوبصورتی ہے وہ آپ کو خود بھی نظر آئے گی۔ اب چند الفاظ میں آپ کو لکھ کر مثال دے کر سمجھانے لگا ہوں، ان کو آپ غور سے سمجھ لیں، اور یہ رول آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ میم کے بعد اگلا حرف جیم، چے، ہے یا خے کسی بھی بڑے لفظ میں ہو، کسی بھی لفظ میں ہو، تو وہ میم کا سرا اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھیں کہ اس کو آپ نے کیسے لکھنا ہے، تو اس کے طفیل پھر سارے آپ کے میم والے الفاظ ٹھیک ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔